بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من قال لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اختلافات میں لب و لہجے کا اتار چڑھاؤ، بےہودگی، غلیظ گفتگو، کسی پر کیچڑ اچھالنا ایک معمولی سی بات بن گئی ہے۔ اس کے اندر مذہبی طبقات بھی شامل ہیں، غیر مذہبی طبقات بھی شامل ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پر تنقید کوئی نئی بات نہیں۔ آپ پر تنقید کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جس وقت آپ نے میڈیکل کالج کو چھوڑ کر تبلیغ کے لیے راستہ اپنایا تھا۔ آپ نے ساری زندگی جتنی تنقید برداشت کی شاید کسی عالم نے کی ہو۔ آپ نواز شریف سے ملتے ہیں، آپ پہ تنقید ہوتی ہے۔ آپ عمران خان سے ملتے ہیں، آپ پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ آپ کلثوم نواز کا جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ اس تنقید کو برداشت کیا ہے اور بڑے احسن انداز سے برداشت کیا، بلکہ تنقید کرنے والوں کے دروازے پر وہ خود چل کے گئے۔ حال ہی میں اسلام آباد آزادی مارچ کے کنٹینر پر ایک مولانا صاحب نے جس انداز سے مولانا طارق جمیل صاحب پر تنقید کی، اسے تنقید نہیں کہا جاتا، اسے بےہودگی کہا جاتا ہے۔ جس انداز سے ان پر کیچڑ اچھالا، ان کا تمسخر کیا، ان کا استہزاء کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ تھا۔ اس سے بڑے افسوس کی بات یہ کہ ان کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہونے والے لوگ وہ اس استہزاء اور ٹھٹھے میں مسکرا رہے تھے، اس سے محظوظ ہو رہے تھے اور اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آپ یہ ذرا سوچیے، آپ نے اس سیرت کانفرنس کو ہزاروں بلکہ کروڑوں لوگوں کی دل آزاری کا ذریعہ بنایا۔ مولانا موصوف وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی مناظر اسلام نہیں بلکہ مناظر دیوبندیت بن کر کبھی اہل حدیثوں کو لتاڑا اور کبھی بریلویوں کو لتاڑا، یہی آپ کی وجہ شہرت تھی۔ اور آج جب وہ سیاسی اعتبار سے آپ کے ہم نوا بن گئے تو آپ نے سینے پر ہاتھ مار کے یہ کہا کہ اہل حدیث ہمارے ہیں۔ آپ نے سر کی پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بریلوی ہماری پگڑیوں کے تاج ہیں۔ لیکن جناب علی مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں بنائی۔ آپ نے علل اعلان مولانا فضل الرحمان صاحب کی مخالفت نہیں کی۔ آپ نے اگر عمران خان کے حق میں بیان دیا ہے تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ مولانا خود اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اختلاف کرو لیکن شائستہ انداز سے کرو، مہذب انداز سے کرو، اختلاف کے ادب کو سیکھو۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایسی بےہودگی، غلیظ انداز یہ ورکر استعمال کرتے ہیں، اکابر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا سیرت کانفرنس میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں مائک لینے والا اکابر میں شامل نہیں؟ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر ٹھٹھا کرنے والے، مذاق کرنے والے یہ اکابر میں نہیں آتے؟ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دینے والے، ان کے پہلو میں بیٹھنے والے یہ اکابر میں نہیں آتے؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اکابر ہیں، یہ بھی ہمارے اکابر ہیں، یہ ان کا آپس کا اختلاف ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اختلاف نہیں، یہ بےہودگی ہے۔ تنقید کی آڑ میں گالی ہے، تنقید کی آڑ میں فحش گوئی ہے۔ اور آپ جس پیغمبر کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ یہ بتائیے جس پیغمبر نے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کا نعرہ لگایا ہو، آپ اسے یہ بتائیں گے سیرت کانفرنس کے عنوان سے ہم نے جو کانفرنس منعقد کی تھی اس میں آپ کی دی ہوئی تعلیمات کی دجیاں اڑا دی تھی۔ آپ جس پیغمبر کا سامنا کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو جا کر یہ بتائیں گے قائد جمعیت کے ساتھ اختلاف کو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف قرار دیا؟ کیا آپ اس پیغمبر کے سامنے جا کر یہ کہیں گے کہ میں نے مناظر دیوبندیت بن کر امت کی وحدت کو پارا پارا کیا اور میں نے اس آدمی کے خلاف کیچڑ اچھالا؟ ساری زندگی 7 بر اعظم میں اس مقصد کے لیے وہ پھرتا رہا امت کے اندر اخلاق زندہ ہو جائیں، وہ امت کو امت بنانے کے لیے پھر رہا ہے۔ آپ نے اس کی پگڑی اچھالی جو سب سے زیادہ محبت کا درس دیتا ہے، جو سب سے زیادہ امن کا درس دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بات جمعیت علماء اسلام کے کنٹینر سے ہوئی ہے، سیرت کانفرنس میں ہوئی ہے، اتنے اکابر کی موجودگی کے اندر ہوئی ہے۔ تو جب چوک کے اندر برا بلا کہا جاتا ہے تو معافی بھی چوک میں مانگی جاتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب معاف کرنے والے ہیں، وہ کبھی دل میں رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن جن کروڑوں لوگوں کی دل آزاری آپ نے کی ہے ان سے معافی آپ کا فریضہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیں ہمیشہ اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اختلاف کا ادب سیکھو، اختلاف کرو،
عزتوں کو نہ اچھالو، لوگوں کی عزتوں کے محافظ بنو۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تنقید کی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اکابر کنٹینر پہ چڑھ کے وہ بےہودگی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آج تک میرے علم کے مطابق ان کے کسی شاگرد نے، عالم تو درکنار، کسی سیاست دان کو بھی کبھی گالی نہیں دی۔ یہ تربیت کا فرق ہے۔ آپ کیا تربیت کر رہے ہیں، انہوں نے کیا تربیت کی ہے۔ اور پھر مولانا کو کیا چاہیے؟ نہ انہیں عہدے کا لالچ ہے، نہ کرسی کی خواہش ہے، نہ شان و شوکت کے پجاری ہیں، نہ ہی انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ وہ تو صرف امت کے اندر اللہ کا پیغام زندہ کرنے کے لیے، کسی مسلک کے نہیں، دین کے مبلغ بن کر ساتوں بر اعظم کا چکر لگا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے انصب آ رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ ایسا غم خار تاریخ میں نہیں آئے گا۔ ایسے علماء کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ایسے علماء کے پاؤں دھو کر پینے کی ضرورت ہے۔ اختلاف ہے، شائستہ انداز سے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اختلاف کا صحیح ادب سکھائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی عمر میں، مال میں، جان میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کی مساعی کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے اللہ رب العزت انہیں اجر جزیل عطا فرمائے، اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے ان کو بچائے، شریر لوگوں کے شر سے اللہ رب العزت ان کو بچائے، اپنوں کے شر سے بچائے، غیروں کے شر سے اللہ رب العزت ان کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔